اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے میرے عزیز، تو 3 سے 4 منٹ، اونلی 4 منٹ شروع کے میرے ساتھ بنے رہنا، بعد میں چاہے آپ جا سکتے ہیں۔ آئیے حضرت کی زبانی جانتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی دعائیں بتائی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں الحمدللہ، اور طاقتور دعائیں ہیں میرے عزیزوں، سن کے جائیے گا۔ اور پیغام اچھا لگا تو اپنے بھائی کو فالو کر لینا، سبسکرائب بھی کر لینا، کیونکہ ہمیشہ اچھے اور سچے پیغام آپ کو یہاں پر ملتے رہتے ہیں۔ آئیے حضرت کی زبانی جانتے ہیں مولانا یونس رضا رامپوری صاحب نے کیا آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، سنیے ذرا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا رد نہ ہو تو پھر یہ 3 دعائیں آج ہی اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا جو ہے نا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا یہ بہت زیادہ محبوب عمل ہے۔ اور آج ہم 3 ایسی طاقتور دعاؤں کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان 3 دعاؤں کو مانگنا شروع کر دیا نا تو یوں سمجھیے گا کہ آپ کی زندگی ہی چمک جائے گی، آپ کی قسمت ہی چمک جائے گی۔ اب آئیے گا وہ 3 دعائیں کون کون سی ہیں، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سماعت کریں۔ نمبر 1، پہلی دعا کے بارے میں لکھا ہے کہ مصیبت اور پریشانی سے نجات کی دعا۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں اور کسی آفت میں آپ پڑ چکے ہیں تو پھر یہ دعا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، دھیان سے سنیے گا۔ دیکھیے گا دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا بڑی طاقتور ہے۔ جی ہاں، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک آپ ذرا سنیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ جو بھی مسلمان کسی مصیبت میں اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا، اور اس دعا کی برکت سے جو ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور اسی کے تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا فتاوی رضویہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دعا سخت سے سخت پریشانی میں فوری طور پر اثر رکھتی ہے۔ اگر آپ نے عقیدے اور یقین کامل کے ساتھ اس دعا کو اپنی پریشانی میں پڑھ لیا نا تو اس کا اثر آپ کو فوراً دیکھنے کو ملے گا۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب کوئی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو لوگ اس آیت کریمہ کا ورد بھی کراتے ہیں، اس آیت کا اپنے گھروں میں کیا ہے، ورد بھی کراتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی طاقتور دعا ہے، اس دعا کو آپ یاد رکھیے گا۔ اب آئیے گا نمبر 2، دوسری دعا آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بڑے دھیان سے آپ سماعت کریے گا۔ دوسری دعا ہے رزق میں برکت اور ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی کام پورا نہیں ہو رہا ہے تو پھر جو میں دعا بھی آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کو پڑھنا ہوگی۔ یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہو، آپ کے رزق میں خوب برکت ہو، تو پھر یہ دعا آپ ضرور پڑھیے گا۔ اب دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک۔ یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے گا اس کا مطلب ہے، اے اللہ مجھے اپنے حلال رزق کے ذریعے حرام سے بچا لے اور اپنے فضل سے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اور مطلب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کا محتاج مت بنانا، اے اللہ کسی کا محتاج مت بنانا۔ اس دعا کو آپ پڑھیے گا۔ حدیث پاک ہے سنن ترمذی کے اندر کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی۔ اور کسی کے اوپر قرضہ ہے، بہت زیادہ قرضہ ہے، حد سے زیادہ قرضہ ہے، چاہے وہ ہزاروں کا ہو، لاکھوں کا ہو، کروڑوں روپے کا ہو، کتنا بھی قرضہ کیوں نہ ہو، اس دعا کو پڑھنے سے قرضے سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اللہ پاک اس گھر کے اندر، جس گھر میں اس دعا کو پڑھا جاتا ہے نا، جو بندہ بھی اس دعا کو مانگ لیتا ہے تو اس کے اوپر چاہے کتنا بھی قرضہ کیوں نہ ہو، وہ سارا کا سارا قرضہ ادا ہو جاتا ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اس دعا کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا آپ ضرور پڑھیے گا۔ اور دیکھیے گا اسی کے تعلق سے صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو فجر کے بعد پڑھے، کب؟ فجر کی نماز کے بعد پڑھے، تو اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دعا جو ہے نا تنگی رزق کو
دور کر دیتی ہے. یعنی رزق میں جو تنگی آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے, کاروبار نہیں چل رہا, دکان وغیرہ آپ کی نہیں چل رہی ہے, کام آپ کو نہیں مل رہا, جاب آپ کی نہیں لگ رہی ہے, یا جس کام میں بھی آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ کام ہو ہی نہیں پا رہا ہے, تو اس دعا کو آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مالی پریشانی ہو, کاروباری پریشانی ہو, جو بھی پریشانی ہو, اس دعا کو آپ یاد کر لیں. انشاءاللہ وہ پریشانی بھی دور ہوگی اور آپ کے اوپر جو قرضہ ہے نا وہ قرضہ بھی آپ کا ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. نمبر 3, تیسری دعا آپ کو بتا رہا ہوں, آخری دعا, بڑے دھیان سے, بڑی طاقتور دعا ہے, اسے آپ بڑے دھیان سے سنیے گا. دیکھیے گا, بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس دولت تو بہت ہے, مال بہت ہے, اولاد کر رہی ہے, سب کچھ ہے, اللہ نے ساری چیزوں سے نوازا ہے, لیکن ان کے دل کو جو ہے نا سکون نہیں ملتا, انہیں قرار نہیں ملتا, ان کا گھر میں دل نہیں لگتا, باہر جائیں باہر دل نہیں لگتا, رات کو نیند نہیں آتی ہے, یعنی بے چینی, پریشانی, کبھی کچھ بیماری, کبھی کچھ بیماری. ان چیزوں میں اگر کوئی پھنسا ہوا ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل کو سکون نہیں مل رہا ہے, تو پھر یہ دعا آپ ضرور پڑھیے گا. انشاءاللہ آپ کو فوراً سکون ملے گا, انشاءاللہ فوراً سکون ملے گا. جی. بڑی طاقتور دعا ہے. لکھا ہے, پہلے میں آپ کو دعا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. دعا یہ ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ٹھیک ہے, اے اللہ, یعنی اللہ مجھے کافی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. اب حدیث آپ سنیں. دیکھیے گا, سنن ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھے, کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ پڑھے, اللہ اس کی تمام فکریں دور فرما دیتا ہے. یعنی اسے جو بھی فکر ہو, اسے جو بھی ٹینشن ہو, اسے جو بھی غم ہو, اس کا دل گھبرا رہا ہو, سب کو اللہ پاک دور فرما دیتا ہے. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ صبح اور شام آپ کو پڑھنا ہے. احیاء العلوم کے اندر امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا توکل کی جان ہے. یعنی اگر آپ نے یقین کامل کیا, اللہ پر بھروسہ کیا, تو یہ اس کی جان ہے. یہ دعا اسے آپ ضرور پڑھیے گا. اور آپ کو ذہنی دباؤ ہو, یا آپ کے دل میں خوف ہو, ہر وقت ڈر سا رہتا ہو, یا دشمن کا خطرہ آپ کو رہتا ہو, یا دل آپ کا بے چین ہوتا ہو, گھبراتا ہو, تو اس دعا کو پڑھنے کی گانٹ باندھ لیں. آپ اسے پڑھیے گا, انشاءاللہ آپ کی ساری فکریں دور ہو جائیں گی. اب یہاں پر بطور نصیحت میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں. دیکھیے, دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ یقین کا نام دعا ہے. اس کا یقین کا نام دعا ہے. جب بھی آپ دعا مانگیں تو یقین کامل رکھیں اللہ کی ذات پر کہ دینے والا اللہ ہے, ملے گا ضرور آپ کو. اور جب بھی آپ دعا مانگیں تو دل حاضر ہونا چاہیے, رزق حلال کھا کر آپ دعا مانگیں. اور یہ مت سوچیے کہ میری دعا جلدی قبول ہو, اللہ تبارک و تعالی سے بہتر کوئی نہیں جانتا کب آپ کو کیا دینا ہے. بس آپ دعا مانگتے رہے, جب آپ کے لیے بہتر وقت آئے گا اللہ رب العزت آپ کو نواز دے گا. جب آپ کے لیے بہتر وقت آئے گا اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا, ضرور نوازے گا میرے عزیز, اتنا نوازے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. صبر کریں, لیکن صبر کا دامن تھام لیں, اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے تمہیں کچھ دیا تو اس پر شکر ادا کریں اللہ رب العزت کا, اور نہیں دیا تو اس پر صبر کریں میرے عزیز. اللہ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کی نیک جائز کاروبار میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. آمین ضرور کہنا یار, پتہ نہیں آپ میں سے کون کتنا نیک ہے, پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. میں ہمیشہ کہتے رہتا ہوں, تو آمین کہتے کرنا, لکھنا یا مت لکھنا, لیکن دل سے آمین ضرور کہنا. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تمام مومنین کی دلی نیک جائز تمناؤں کو پورا کر دے, آمین. یا اللہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو باعزت بری کر دے مولا. آپ اپنے بچوں سے دعا کروائیے, ہماری اہل سنت والجماعت کا ایک شاندار, ایک جاندار شخص جن کا نام ہے مولانا قمر غنی عثمانی, جو ہمدرد قوم و ملت ہے میرے عزیزو. کیا خطا تھی ان کی جو وہ جیل میں ہے, ناموس رسالت پر پہرا دے رہے تھے وہ, اور وہ جیل میں ہے میرے عزیزو. اپنے بچوں سے دعا کروائیے ان کے لیے. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو باعزت بری کر دے, آمین اللہم آمین. یا اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں مولا ان کو باعزت بری کر دے, مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو باعزت بری کر دے مولا, آمین یا رب العالمین. اور میرے عزیزوں, ہمیشہ ہر نماز میں اپنے ہر مومن بھائی بہن کے لیے دعا کریں, اللہ سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کر دے, آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن اور سکون پیدا کر دے, آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے پیغام میں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ, السلام علیکم.